السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ ارا مومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلاگز۔ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ انڈس شیٹ 24 ایئر ایکسرسائز کا انعقاد کیا ہے، جو طاقت اور مہارت کا شاندار مظاہرہ ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس ایکسرسائز کا عسکری نقطہ نظر سے جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ اس ایونٹ کی کوریج کرتے، لیکن پرمیشن نہیں مل سکی۔ انسائیڈ بلاگز کی اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ ہمارے جیسے چینلز کو کوریج اور انٹرویوز کا موقع ملنا چاہیے۔ پلیز اس پر غور کریں۔ یہ ایکسرسائز جدید دور کی جنگی تیاریوں کے لیے کی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جدید جنگی نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیں آپ کو چند جملوں میں جدید جنگ کا نظام متعارف کروا دیتے ہیں، تاکہ آپ انڈس شیٹ کے اصل مقاصد کو سمجھ سکیں۔ جدید جنگ کی بنیاد پرشین ملٹری تھیوری پر مبنی ہے، جو فرانکو پرشین جنگ کے بعد متعارف کروائی گئی اور وقتاً فوقتاً اس میں بہتری آتی گئی۔ 1982 میں امریکی فوج نے ایک آرمی فیلڈ مینول کے ذریعے اسے باقاعدہ طور پر اپنایا، جس سے ملٹری پروفیشنلز کو منصوبہ بندی اور رد عمل میں مدد ملی۔ جدید جنگی حکمت عملی 3 اہم مراحل پر مشتمل ہے: اسٹریٹجک، آپریشنل اور ٹیکٹیکل۔ اسٹریٹجک مرحلہ میں اعلیٰ قیادت جنگ کے بڑے مقاصد اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے طے کرتی ہے اور قومی مقصد پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ آپریشنل مرحلہ میں مخصوص علاقوں میں مہمات کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تاکہ مختلف علاقوں میں وسائل کو استعمال کر کے بڑے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ ٹیکٹیکل میدان جنگ کی سطح ہے، جہاں براہ راست لڑائیاں لڑی جاتی ہیں اور فوری فیصلے کیے جاتے ہیں تاکہ مخصوص جنگیں جیتی جائیں۔ یہ تینوں لیئرز آپس میں مربوط ہیں، جو مل کر بڑے اور چھوٹے ہر مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ آئے ہم آپ کو جدید جنگ کی تیاریوں کے لیے پاکستان میں کی گئی فضائی مشقوں کی تفصیلات بتاتے ہیں، جو حال ہی میں پاکستان میں کامیابی سے مکمل ہوئی ہے۔ یہ مشق ان 3 بڑے مقاصد کے حصول کے لیے منعقد کی گئی تھی: ممالک کے درمیان قریبی تعلقات قائم کرنا، ٹیم ورک اور ہم آہنگی کو بہتر بنانا، اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنا۔ انٹر آپریٹیبلٹی، یعنی مختلف ممالک کی افواج ایک ساتھ کام کر سکیں۔ انڈس شیٹ کے ذریعے ان تعلقات کو مضبوط کیا گیا، جس نے تمام شریک ممالک کے درمیان بھائی چارے اور تعاون کے جذبے کو مزید بڑھایا۔ اس ایونٹ میں پیچیدہ جنگی حکمت عملیوں کی مشق کی گئی ہے۔ یہ ایک عام ٹریننگ نہیں تھی، بلکہ یہاں حقیقی جنگ جیسے حالات پیدا کیے گئے تھے، جس میں پائلٹس اور عملے نے فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر حملہ کی مشق کی۔ ان فرضی حالات میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال بھی شامل تھا، جو دشمن کے طیاروں کو ہدف بناتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی تکنیک، جس میں ڈرون کو جنگی جہازوں اور سرویلنس پلیٹ فارمز کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، قابل ذکر ہے، جسے جدید جنگ کا ایک نیا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس ایونٹ میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے حملے اور دفاع کی مشقیں بھی کی گئی ہیں۔ انڈس شیٹ میں سائبر اور سیٹلائٹ صلاحیتوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس میں پاکستان ایئر فورس کی اسپیس آپریشنز ڈویژن نے بھی حصہ لیا، جس نے انٹیلیجنس سپورٹس فراہم کی تاکہ مشق کے دوران زیادہ سے زیادہ حقیقت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ اس مشق میں انسداد دہشت گردی پر بھی زور دیا گیا، جس میں دہشت گردی اور غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا سکھایا گیا۔ اس حصہ میں کائنیٹک یعنی فزیکل فورس اور نان کائنیٹک یعنی سائبر اور الیکٹرانک حملے دونوں کا استعمال کیا گیا۔ اس مشق میں جدید ایئر پاور کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں طویل رینج کے ایزا ریڈار،
بیانڈ ویژول رینج یعنی BVR میزائل اور جدید ایئر ڈیفنس نیٹ ورکس بھی شامل کیے گئے۔ ایواکس یعنی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول پلیٹ فارمز کا بھی استعمال کیا گیا، جو فضائی کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور دور سے خطرات کا پتہ لگانے اور ان کا جواب دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ انڈس شیلڈ نے شریک ممالک کے درمیان مشترکہ آپریشنل تیاریوں کو جانچنے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ اس مشق نے نہ صرف مہارتوں کو بہتر بنایا بلکہ قوموں کے درمیان اعتماد اور ہم آہنگی کو بھی مزید مضبوط کیا، جس سے وہ مستقبل کے ممکنہ چیلنجز کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکیں۔ مختصراً، انڈس شیلڈ ایک جدید جنگ کا مکمل مظاہرہ تھا، جس میں ٹیم ورک، جدید ٹیکنالوجی اور حقیقی جنگ کے منظرنامے شامل تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو اس ایونٹ میں شامل ممالک کی فضائی قوت کی تفصیل پر مبنی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ انسائیڈ بلاگز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ عالمی دفاع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔